ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے یو ایس. اس میں اسرائیل نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کچھ گریٹر پلان کر رہا ہے اس کی ان سب چیزوں کی؟ دیکھیے جو امریکہ نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا ہے، سب سے پہلے تو اس کی زبردست جو ہے نا وہ مذمت کی جانی چاہیے کہ وہ صرف اس نے معاہدہ توڑ کر وہ ایران کو دھوکہ نہیں دیا، پاکستان کو بھی دھوکہ دیا امریکہ نے. اب سعودی عرب میں آپ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، آپ نے بچے بھوک سے مارتے ہیں وہ یمن کے. 10 سال سے ناکہ بندی کر رکھی ہے ان کی آپ نے. پھر جب وہ آپ کو جواب دیتے ہیں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور کوئی آپ کو جواب نہ دے. یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے. ایک تھپڑ کھا کے کوئی کہے گا دوسرا گال آگے کرو. یمن والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہ صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، وہ اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں یہ سیکھا ہے کہ ایک ماریں گے تو دو ماریں گے. ایران نے بھی اس کے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. یعنی ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران امریکہ کے انتخابات پہ اثر انداز ہو رہا ہے. مجھے پہلی دفعہ ٹرمپ کی یہ بات اچھی لگی جو میں نے کل پڑھی اس کے ایک بیان. اس نے کہا کہ ایران ہمارے انتخابات میں اثر انداز ہو رہا ہے. یہ وہ بات ہے جو اس نے حقیقت پر مبنی کی ہے کہ ایران بھی نومبر کے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ایران کا یہ ٹارگٹ ہے کہ نومبر تک ٹرمپ کی پوزیشن اتنی خراب کر دی جائے کہ یہ 38% سے صرف 8% پہ آ جائے. جارڈن میں ہوا ہے، شام کی امریکی بیسس پہ حملے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو حملوں کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ امریکی فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں. اب یہ لاشیں بھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہیں، امریکہ تو جا ہی رہی ہیں. جب یہ لاشیں امریکہ جائیں گی تو ادھر بھی ایک کورام مچتا ہے، وہاں پر بھی ایک وہ نفرت پھیلتی ہے. بے شک وہ ابھی میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہو، میڈیا پہ نہیں آنے دے رہے، لیکن امریکی عوام تو اس کے خلاف ہو رہے ہیں نا. تو ایران کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں معاشی طور پر امریکہ کے لیے مشکلات بنیں گی، وہاں یہ سیاسی اور عسکری بھی بنیں گی. تو عوام جب اس سے بدزن ہو جائیں گے تو وہ مڈ ٹرم میں کون اس کو ووٹ دے گا؟ تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے. تو بنیادی طور پہ صرف معاشی نہیں بلکہ عسکری بھی، سیاسی بھی، ہر لحاظ سے ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس جال میں پھنسا دے، اور یہ پھنس گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دا کریسچن پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائر، اور میں ہوں کمیل شاہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا جو جنازہ ہوا ہے ایران اور عراق میں، جو ایک تاریخ ساز اجتماع تھا، لگ بھگ 4 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. اس اجتماع سے دنیا کو، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو کیا پیغام گیا، اور سیاسی پس منظر کیا ہے؟ کیا اب پھر سے ہم ایک نئی لہر دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے تاثرات ہمیں دکھ رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مڈل ایسٹ ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں جنگ کی ایک آمد ہے، اور اس جنگی جرائم شروع ہونے سے پہلے ایران میں ایک بڑا اجتماع ہوا آیت اللہ علی خامنائی کا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح کا اجتماع تھا اور اس نے دشمنوں کو کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کمیل صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو جو آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب جو شہید ہوئے، اور امریکہ نے انہیں بڑی ہی جسے کہنا چاہیے کہ ایک بزدلانہ اور جارحانہ دہشت گردانہ کارروائی میں انہیں شہید کیا تھا. اور پھر جو ان کی نماز جنازہ کے جو اجتماعات ہیں جو مختلف شہروں میں، خود ایران کے مختلف شہروں میں اور عراق میں بھی، کربلا، نجف، قم، تہران، مشہد، تقریباً 5 مقامات پر یہ نماز جنازہ کے اجتماعات ہوئے، اور ہر اجتماع میں ہی بھرپور شرکت تھی. یعنی اگر جو پہلا نماز جنازہ تھا وہ تہران میں تھا، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ سے پہلے کوئی 80 ممالک کے وفود، جن کے اندر سرکاری وفود بھی تھے، نیم سرکاری وفود بھی تھے، جنہوں نے اس مقام پہ جہاں ان کے تابوت کو اور ان کے جسد کو جو ان کا وہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، وہاں پر جا کے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کی. ہمارے بھی ٹاپ ٹیئر، بالکل پاکستان سے بھی بڑی بڑی شخصیات، علماء کرام، دانشور، صحافی، بہت لوگ وہاں پہ وہ نظر آئے، اور وہ وہاں پہ موجود تھے. بڑے بڑے صحافی بھی تھے، جن میں یہ وسیم بادامی صاحب ہو گئے، یا حویس توحید صاحب ہو گئے جو BBC میں تھے پہلے. اس طرح کی بڑی نامور شخصیات بھی، مخدوم شہاب صاحب ہیں، بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، نادر بلوچ، کئی ہیں، درجنوں تھے جو وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے دیکھا وہاں جا کے. تو یہ ایک پہلا تو اقدام یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ تہران میں لاکھوں، بتایا جاتا ہے کہ شاید
करोड़ों होंगे। सिर्फ तेहरान में भरा पड़ा था तेहरान, यानी तेहरान जाम था उससे, जहाँ सड़कें बंद, वीडियोस हमें आ रही चल नहीं सकता। मैंने वो वीडियोस देखी, करीब से देखा वहाँ, तो ये नज़र आया कि अवाम ने अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपनी यकजहती का मुजाहरा किया। फिर कुंभ में जब नमाज जनाजा हुई, आपने देखा, हम सब ने देखा, तारीखी इज्तिमा था। और हर जगह पे वो मशहद का तो बहुत ही तारीखी इज्तिमा था कि सबसे ज़्यादा आवाम वहाँ पे पहुँचे हुए थे। करबला और वो नजफ़ की तो आप बात ही ना करेंगे, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश था और बहुत बड़ी तादाद थी। तो ये बात बताती है, जिस तरह वो अल जज़ीरा ने भी कोट किया और आपने भी बताया कि मेरे ख्याल है कि 43 मिलियन जी काउंट किए गए लोग। ओवर का है उन्होंने ओवर, हाँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, around कम भी नहीं लिखा, होंगे। हाँ। मेरा भी अंदाज़ा यही है कि ज़्यादा ही होंगे। लेकिन अगर 43 मिलियन भी ले तो मेरे ख्याल है तारीख का सबसे बड़ा ये इज्तिमा है, नमाज जनाजा है। और ये शख्सियत ये डिज़र्व करती थी, शहीद आयतुल्ला खामनाई, यही रिगार्ड्स वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह उन्होंने दुनिया के मजलूमों का साथ। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने उनको क्या कहा है, हमने तो अभी तक सिर्फ हम ये देख ही रहे हैं ना, सुन रहे हैं। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने गज़ा के अंदर, मकबूजा फ़लस्तीन में इस्राइली मुहासरा है, दीवारों पे उन्होंने पेंटिंग बनाई है जिस पे क्या लिखा है उन्होंने, सैयद अली हबीब फ़लस्तीन। हबीब, बहुत बड़ी यानी बात की। वो कहते हैं कि जो सैयद अली खामनाई साहब हैं वो फ़लस्तीनियों के हबीब हैं, फ़लस्तीनी उनसे मोहब्बत करते हैं, वो फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं। यानी हबीब फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों का मददगार है, जो फ़लस्तीनियों का यारो मददगार है, जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहने वाला है, जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है, वो हबीब फ़लस्तीन सैयद अली खामनाई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो उनका जो जनाजा है वो इराक गया है सिर्फ। अगर वो पाकिस्तान भी आता, वो अफ़गानिस्तान जाता, वो इंडिया जाता, या वो बिलफर्स दुनिया के किसी और मुल्क में जाता, मलेशिया जाता, इंडोनेशिया जाता, कहीं भी जाता, दुनिया के किसी भी मुल्क में भेज देते आप उसे। हत्ता मैं चैलेंज से कहता हूं कि अगर उनका जनाजा अमेरिका चला जाता, बहुत बड़ी बात है। मुमकिन है कि वो अमेरिकी नमाज जनाजा तो ना पढ़ते क्योंकि उनका वो मजहब के मुताबिक, लेकिन अमेरिकियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसके अंदर आके मुजाहिमत पसंद जो लोग थे उनके वो शिरकत लीडर करती हैं और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती। और ये जो आपने सवाल का जो अगला हिस्सा था, मैं ख़त्म करूँ बात को, ये जनाजा ट्रंप के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। बौखला गया उस तमाम, बिल्कुल उस इस्तमारियत के मुंह पर ये तमाचा है जिसने इस दुनिया को शिकंजे में ले रखा है, जो मजलूमों की कातिल है। वो ट्रंप है, नेतन्याहू है, अमेरिका है, इसराइल है, ये सारे हैं, वो बौखला गए हैं। वो इस जनाजे को देखकर भी बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट का सबूत अब ये है कि वो टकरे मार रहे हैं, उन्होंने जंग दोबारा शुरू कर दी है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा। तो ये बहरहाल एक तारीखी इज्तिमा है, ये हमारी ज़िंदगी का, जिसे कहना चाहिए कि नाकाबिले फरामोश और एक सआदत है, जहाँ पर एक खसारा है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान से उड़ गई है, वहाँ एक सआदत भी है कि हमने इस ज़माने को देखा है और उनके नमाज जनाजा के इज्तिमात को भी देखा है। अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि 40 साल से ज़्यादा ये लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे अगेंस्ट ईरान और वहाँ का जो निज़ाम है उसके लिए, क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो जनाजे के जो इज्तिमात हैं इसने उन सब तरकीबों पे कभी भरम तोड़ दिया? बिल्कुल, ये बात सही है कि नमाज जनाजा में नंबर एक आवाम की भरपूर शिरकत, मैक्सिमम शिरकत, और ना सिर्फ शिरकत बल्कि आप देखें तस्वीर और वीडियोस में उन्होंने परचम उठाए हुए हैं, सुर्ख कलर के, लिखा हुआ था कुछ, उस पर लिखा हुआ था कि भाई हम इंतकाम लेंगे, यानी हम नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने हाथों से लिख के बनाए हुए थे कि हम, यानी हम क्या करेंगे, हम इंतकाम लेंगे, हमें ट्रम्प को हमने इंतकाम लेना, हमने नहीं छोड़ना है। बच्चों ने, जवानों ने, बच्चियों ने हाथों से छोटे छोटे प्ले कार्ड्स लिखे हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी वो अपने एंगर का इजहार कर रहे थे। वो सिर्फ ये नहीं था कि वो अपनी अकीदत के लिए आए थे कि कोई एक वो मजहबी पेशवा थे, शहीद हो गए तो हम, नहीं, वो अपनी जगह, लेकिन वो ये बताने आए थे कि हम शहादत के बाद भी इस रास्ते पर बागी हैं जो रास्ता उन्होंने छोड़ा है। बिल्कुल। तो ये सबसे अहम जिम्मेदारी है, दुनिया में कोई भी है, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे अकीदत रखने वाले हैं, उन सब पर अब ये जिम्मेदारी आ गई है, हम जैसे लोगों के ऊपर भी, क्योंकि हम फ़लस्तीन का दम भरते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो हमारे कांधों पर भी ये जिम्मेदारी है कि जो मिशन शहीद खामनाई साहब ने छोड़ा है, उस मिशन को ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ाएं। हमें उसकी आवाज़ को डबल करना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो आवाज़ फैले, वो आवाज़ बढ़े, वो काम आगे बढ़े। ये ना हो कि हम उनकी शहादत को सिर्फ अपनी बातों तक रखें, यहाँ पे मैं और आप बैठकर पॉडकास्ट करें, गपशप लगाएं,
اور پھر عملی طور پہ ہم عملی طور پر مائنس ہو جائے. نہیں، عملی طور پہ اب ہمیں یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اگر اس عظیم ہستی نے اپنی جان اس راستے کے لیے دی ہے تو یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے کو مزید شدت کے ساتھ آگے بڑھائیں. ظاہراً ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ اسرائیل تھوڑا سائڈ لائن ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے میڈیا میں، اور حقیقت اس کے تو شاید برعکس ہی ہے. بالکل سائڈ لائن ہے اس معاملے میں، اور امریکہ کو اس نے فل شاید اجازت دی یا اس کو سائڈ لائن ہو گیا ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی ایران میں اٹیکس پھر شروع کرتی ہیں ساؤدرن پارٹ میں، بندر عباس میں، کشم آئلینڈ میں، اور ان جو ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے یو ایس. اس میں اسرائیل نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کچھ گریٹر پلان کر رہا ہے اس کے ان سب چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیے، جو امریکہ نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا ہے سب سے پہلے تو اس کی زبردست جو ہے نا وہ مذمت کی جانی چاہیے کہ وہ صرف اس نے معاہدہ توڑ کر وہ ایران کو دھوکہ نہیں دیا، پاکستان کو بھی دھوکہ دیا امریکہ نے. دوسری بات ہے کہ اسرائیل ابھی وہ لبنان کے ساتھ ان کی جنگ بندی ہوئی ہے، جو بھی ہے حملہ پھر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے واشنگٹن میں، لیکن وہ کاروائیاں اسرائیل کی چل رہی ہیں. دہشت گردی سے وہ باز نہ وہ غزہ میں باز آیا ہے نہ لبنان میں باز آیا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نیتنیاہو کے اوپر پریشر ہے اگلے الیکشن کا کہ وہ اگلے الیکشن میں کیسے کامیاب ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کی ہے، اور وہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو وہاں اندرون خانہ بہتر کر لے تاکہ وہ فیوچر میں پھر دوبارہ سے الیکشن میں کامیاب ہو سکے، اور وہ جو کرپشن کے کیسز اس کے اوپر کئی سالوں سے پینڈنگ ہے وہ ان سے بھی جان چھڑا لے. اور سیم یہ مسئلہ ٹرمپ کو بھی فیس ہو رہا ہے. ٹرمپ نے جو جنگ بندی کا جو معاہدہ توڑا ہے ٹرمپ نے، وہ اسی لیے بھی توڑا ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہے. وہ اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی جو امریکہ کے اندر جو سروے آئے ہیں ان سرویز کے اندر 38% پاپولیرٹی کے اوپر ٹرمپ ہے. یہ امریکہ کی تاریخ میں 250 سالہ تاریخ میں پہلا امریکی صدر ہے جس کی پاپولیرٹی 38% ہے. یہ اور ڈکلائن ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو اس کی جو حرکتیں ہیں، جو اس کے بیانات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، یہ ڈکلائن ہو رہا ہے. اب اس چیز کو کیسے روک سکتا ہے یہ؟ اس کے پاس روکنے کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ یہ ایران کی دوبارہ جنگ شروع کرے جیسا اس نے کی، اور اس جنگ کے اندر یہ امریکیوں کو یہ باور کروا دے کہ میں نے بہت سارے ٹارگیٹس اچیو کر لیے. صحیح. میں نے جو ہے نا ایران کو ختم کر دیا، میں نے آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کر لیا، میں نے یہ کر لیا. اور جیسا وہ بارہا میڈیا کیمپین چلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ میڈیا پہ آ کے اکثر کہتا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، وہ 9ویں جنگ بھی یوکرین کی رکواؤں گا، یہ کروں گا، جبکہ یہاں وہ خود جنگ کا طلبگار ہے. تو وہ کہیں پر جنگ کے ذریعے، کہیں پر امن کا نام لے کر وہ اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہو بھائی مجھے ووٹ دو. اور اس کے برعکس یہ بھی بتا دو، ایران نے بھی اس کے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. یعنی ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران امریکہ کے انتخابات پہ اثر انداز ہو رہا ہے. مجھے پہلی دفعہ ٹرمپ کی یہ بات اچھی لگی جو میں نے کل پڑھی اس کے ایک بیان. اس نے کہا کہ ایران ہمارے انتخابات میں اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا. یہ وہ بات ہے جو اس نے حقیقت پر مبنی کی ہے کہ ایران بھی نومبر کے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ایران کا یہ ٹارگٹ ہے کہ نومبر تک ٹرمپ کی پوزیشن اتنی خراب کر دی جائے کہ یہ 38% سے صرف 8% پہ آ جائے. تو اس کو کون ووٹ دے گا؟ یعنی ٹرمپ سے جو انتقام لیں گے وہ یہ ہوگا کہ اسے مڈ ٹرم الیکشن میں فارغ کر دیا جائے. یہ انتقام ہوگا. یہ چھوٹا انتقام ہوگا. بڑا انتقام تو پھر وہ خود وہ ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ایک سیاسی طور پر ایران اتنی بڑی چال چل رہا ہے کہ امریکہ کے سیاسی نظام میں داخل ہو گیا اور وہ اس کو ڈیزائن کر رہا ہے. یہ جنگ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے، ٹھیک ہے اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، بدماشی، گنڈا گردی، لیکن ایران بھی اسے ٹریپ کر رہا ہے. ایران ایسا نہیں کہ وہ ایران نے اسے چھوڑ دیا ہے، ایران اسے ٹریپ کر رہا ہے، اور اس ٹریپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے. کس طرح سے ایران اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، الیکشن میں نظر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ اکنامیکلی یو ایس کو ویک کر دے گا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو پالیسیز تھیں وہاں کی عام عوام کے لیے بہت کچھ اس نے کینسل کر دی ہیں، اس کی فنڈنگ روک دی ہے. وہ اس طرح سے عوام پر اس کا پریشر پڑے گا، یا پھر یہ کہ وہاں پہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو جو ہٹ کرے گا اکنامیکلی، جو بیکلیش آئے گا اس کی وجہ سے؟ وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو پہلے دن سے ہو رہی ہیں. جب سے جنگ انہوں نے آغاز کی ہے ایران کے خلاف، تو امریکہ کے لوگوں کو بھی پرائس پے کرنا پڑ رہی ہے. وہاں پہ جو شرح کیا کہنا چاہیے مہنگائی ہے وہ بڑھ گئی ہے، ان کے لیے مصیبتیں ہیں. یہ ایک پہلو ہے جو معاشی ہے. دوسرا پہلو ہے جو عسکری ہے کہ کئی امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں،
کویت میں مارے جا آج رہے انہوں نے ہیں، کلیم کیا کہ بحرین میں مارے جا رہے ہیں۔ ادے بیس جو ہے قطر میں کافی بالکل deaths روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ یعنی ہی کل کویت کے اندر ہوا ہے، پرسوں بحرین میں ہوا ہے، قطر میں اس سے پہلے ہوا ہے، جارڈن میں ہوا ہے، شام کی امریکی بیسس پہ حملے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو حملوں کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ امریکی فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں۔ جو رہی اب یہ لاشیں بھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہیں، امریکہ تو جا ہی رہی ہیں۔ جب یہ لاشیں امریکہ جائیں گی تو ادھر بھی ایک کورام مچتا ہے، وہاں پر بھی ایک وہ نفرت پھیلتی ہے۔ بے شک وہ ابھی میڈیا بلیک آؤٹ کیا، انہوں نے میڈیا پہ نہیں آنے دے رہے، لیکن امریکی عوام تو اس کے خلاف ہو رہے ہیں نا۔ تو ایران کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں معاشی طور پر امریکہ کے لیے مشکلات بنیں گی، وہاں یہ سیاسی اور عسکری بھی بنے گی۔ تو عوام جب اس سے بدزن ہو جائیں گے تو وہ مڈ ٹرم میں کون اس کو ووٹ دے گا؟ تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو بنیادی طور پہ صرف معاشی نہیں بلکہ عسکری بھی، سیاسی بھی، ہر لحاظ سے ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس جال میں پھنسا دے، اور یہ پھنس گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹرمپ کی شکست اور پکی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہر گزرتا دن ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ ڈکلائن کا باعث ہے۔ بالکل عرب ممالک ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک اس بات کے پابند نہیں رہے، اور پھر وہی ان کے سوائل سے ایران پہ اٹیک ہو رہے ہیں، مختلف انفراسٹرکچرز پہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایران کی کیا پالیسی ہوگی؟ جو اتنے معاہدے بھی ہوئے ہیں آپس میں، ڈپلومیٹک ٹائز بھی، اس ڈپلومیٹیکلی بھی اس پہ بات کی گئی ہے، لیکن یہ چیزیں وہ نہیں ہو رہی ہیں، مطلب کرٹیل نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اب ایران کیسے ان کو کیا دھمکا کے رکھے گا، یا ان کے خلاف بھی اب ایکشن لے گا ایران؟ دیکھیں، یہ تو تمام عرب ممالک کی، خلیجی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاں جو امریکی فوجی اڈے ہیں وہ انہیں وہاں سے ختم کروائیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ امریکی فوجی اڈے ان عرب ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین سے کوئی فوجی جہاز اڑے، ایران پہ حملہ کرے، پھر ایران خاموش بیٹھا رہے اور اس جگہ کو ہٹ نہ کرے جہاں سے جہاز اڑا تھا؟ تو یہ تو ان کا بین الاقوامی، جو میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹر میں غالباً 76 یا 74 آرٹیکل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک پر کسی تیسرے ملک کی زمین سے آ کر جاریت کرے تو جاریت شدہ جو ملک ہے اس کا یہ رائٹ بن جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر الٹیمیٹ اس کو وہ جواب دے۔ تو ایران تو وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ کسی عرب ملکوں پہ حملہ نہیں ہو رہا، ایران سے کسی عرب ملک کو، خلیجی ملک کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر ہوتا تو 40 سال میں ایران ان سب کو ختم کر چکا ہوتا۔ ایران نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب کہ ایران سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ امریکہ اور اسرائیل سے ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، وہ ان سارے عرب ممالک کو ہڑپ جانا چاہتے ہیں اور ایران کو بھی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ تو ایران تو نہ صرف اپنے آپ کو بچا رہا ہے بلکہ ان عرب ممالک کو بھی بچا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات، کیا ایران کی کاروائیاں جو ہیں، جوابی کاروائیاں، ریٹیلیشن ناٹ اگریشن، اگریشن امریکہ کر رہا ہے، یہ ریٹیلیشن کیا کویت کے عوام کے خلاف ہے، بحرین کے عوام کے خلاف ہے، امارات کے عوام کے خلاف ہے، سعودی عرب کے عوام، کسی کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ٹارگیٹڈ امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ہے، امریکی فوجیوں کے خلاف ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسلمان ملکوں پہ حملہ ہے۔ یہ کچھ نادانستہ لوگ جو تھوڑے سے مطلب جسے کہنا چاہیے کہ کم عقل لوگ ہیں، وہ پاکستان میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایران مسلمان ملکوں پہ حملے کر رہا ہے۔ مسلمان ملکوں پہ حملے نہیں کر رہا، مسلمان ملکوں میں موجود ان امریکی فوجی اڈوں پر کہ جہاں سے ایران پر حملے ہوتے ہیں، اور یہ قانونی حق ہے۔ اور ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ یہ بھی سوشل میڈیا میں وہ بات اڑائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے، نہ ایران کے پاس کوئی ایسا پلان ہے، نہ کسی اور کے پاس کوئی پلان ہے۔ جب سعودی عرب سے امریکی جہاز اڑیں گے، ایران پہ حملہ کریں گے تو ایران اس اڈے پہ مارے گا، وہ سعودی عرب پہ تو نہیں مار رہا۔ آج کل سب کچھ ٹریک ہو جاتا ہے، ٹریک ہو جاتا ہے، وہ رڈار پہ ساری سچویشن آ رہی ہوتی ہے، ساری لوکیشن آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایران اگر اس امریکی فوجی اڈے پہ مارے گا اور آپ کہیں گے کہ سعودی عرب پہ مارا، تو اس کا مطلب آپ امریکہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ناقبت اندیش پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہبی منافرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان کا تو کام ہی پروپیگنڈا۔ اس سے بھی عوام کو چاہیے کہ وہ بچیں۔ یہ جنگ ہے اور جنگ اسی طرح وہ لڑی جاتی ہے۔ یعنی واقعات کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کو بھی ڈریگ کیا جا رہا ہے اس وار میں، اور یمن کی جو دوسری جو ٹرانزیشن ہے جو یو اے ای بیکڈ ہے، ادھر سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے تھرو، وہ ابھی سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ میں یمن نے، حوثیز نے ریٹیلیٹ بھی کیا۔ تو یہ یمن کو بھی
ड्रैग करके एक बड़ी रीजनल वॉर छेड़ना चाह रहे हैं। देखें, यमन जो है वो इस वक्त दुनिया अरब का सबसे गरीब मुल्क है, लेकिन गरीब होने के साथ साथ बहादुर, शुजाअतमंद, गैरतमंद मुल्क है। यमन ने क्या किया, 7 अक्टूबर 2023 के बाद उन्होंने बहरे अहमर में नाकाबंदी की, फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए, इसराइली जहाज़ों को रोक दिया, बाद में ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों को भी रोका, एक लंबे अरसे तक नाकाबंदी रखी, शहादतें पेश की, जानें कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपने बच्चे उनके कहत से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने उन पर 10 साल जंग मुसल्लत रखी है। अभी भी जो लास्ट जो वाक़या हुआ है वो सऊदी अरब ने यमन के एयरपोर्ट पर बमबारी की। जब ईरान से आने वाला तैयारा यमनी डेलीगेशन को, जो शहीद आयतुल्ला खामनाई के जनाजे में गया था, अच्छा, ये वो लोग उस डेलीगेशन को जब वापस ला रहा था तो इन्होंने बमबारी कर दी वो एयरपोर्ट पे ताकि जहाज ना उतरे। रनवे पे वो जहाज उतर गया, उस जहाज की भी बहादुरी है पायलट की, और जो सारे लोग थे वो उतरे। उसके बाद यमन की मुसल्लह अफवाज ने उन्होंने जो अबहा एयरपोर्ट है इनका सऊदी अरब का, उन्होंने वहां पे मारा। अब देखिए, सवाल यह है कि सऊदी अरब एक ऐसे एयरपोर्ट पे मार रहा है जहां 10 साल से सऊदी अरब ने उसकी नाकाबंदी कर रखी है। वहां किसी जहाज को उतरना ही नहीं देता सऊदी अरब, ना वहां से उड़ने देता है। लेकिन यमन जब जवाब देता है तो एक ऐसे एयरपोर्ट पर दे रहा है जो चालू है, जहां से ऑपरेशनल है, हजारों मुसाफिर जहां से सफर कर रहे हैं, तो वो नुकसान वो किसका ज्यादा होगा? सऊदी अरब का होगा ना। तो ये सऊदियों को समझ क्यों नहीं आती ये बात? वो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? वो यमन के बच्चों पे कहत उन्होंने मुसल्लत किया हुआ, यमन की समंदरी जमीनी और नाकाबंदी इसकी तादाद जो आप बता रहे मिलियंस में थी। यमन के बच्चे भूख से मरते हैं, यमन के अंदर खाना नहीं है, पानी नहीं है। किसकी वजह से? दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान सऊदी अरब की वजह से। और ये कौन से मुसलमान है यमन में? यूं कह लीजिए कि शायद ये बदतरीन मुसलमान है। नहीं, ये किसने आपको बता दिया? हम कोई ठीक है, आप सऊदी अरब में आप बैठे हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फलां कहते हैं, आपने बच्चे भूख से मारते हैं वो यमन के। 10 साल से नाकाबंदी कर रखी है उनकी आपने। फिर जब वो आपको जवाब देते हैं फिर आपको तकलीफ होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को थप्पड़ मारें और कोई आपको जवाब ना दे। ये हजरत ईसा का दीन नहीं है कि एक थप्पड़ खा के कोई कहेगा दूसरा गाल आगे करो। यमन वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, वो सहाबा कराम के पैरोकार हैं, वो अहले बैत के पैरोकार हैं, और उन्होंने अपनी तालीमात में ये सीखा है कि एक मारेंगे तो 2 मारेंगे हम पलट के, हम जवाब देंगे। तो वो जवाब दे रहे। आज इतनी गुर्बत के बाद, इतनी कहत के बाद, इतनी नाकाबंदी के बाद उनके पास बगैर मल्लाहों के कश्तियां हैं, ड्रोन कश्तियां हैं जो समंदर में चलती हैं, रडार पे उन्हें नजर नहीं आती। ठीक है, उनके पास ऐसे ऐसे कहना चाहिए कि ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं जो समंदरी सतह पे जो है ना वो काम करते हैं और किसी अमरीकी रडार में नहीं आते। तो वो तरक्की कर रहे हैं। सऊदियों को चाहिए कि वो यमन के साथ मफाहमत करें, बैठें और यमन के साथ बैठकर बातचीत करें, यमन को अपना वो दुश्मन ना बनाएं, और यमन के खिलाफ जो इनके इक़दामात हैं वो गैर ज़रूरी हैं, काबिल मुसम्मत है, गैर इंसानी है। अभी मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के कोई 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो इनका अल्टीमेट प्लान है वो लैंड इन्वेजन ही होगा। और ये भी एक हमें तासुर दिख रहा है कि साउदर्न साइड पे अटैक्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, उसी की शायद तैयारी हो रही है आइलैंड्स पे कब्जा करके फिर आगे बढ़ने की। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो कितनी लाशें उठाने पड़ जाएंगी अमेरिका को? ये तो हज़ारों की तादाद में होंगी। अमेरिका को शायद हज़ारों लाशें उठानी पड़ेंगी अगर अमेरिका ने ये गलती कर दी ईरान में उतरने की। ना तो ईरान अफगानिस्तान है, ना ईरान इराक है, ना ईरान वियतनाम है। ये उन सबसे ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि ईरान का बच्चा बच्चा अमेरिकियों से वो लड़ जाएगा। हमने देखा ईरानियों को, औरतें भी, जज्बे को, उनकी ख़वातीन, उनके मर्द, उनके बुजुर्ग, उनके जवान, वो ख्वाहिश करते हैं कि आओ भाई अमेरिकियों से लड़ें। ज़िंदगी भर उन्होंने यही सबक पढ़ा है कि जहाद करना है, अमेरिका से लड़ना है। अगर अमेरिकी फ़ौजी उनके सामने आ गया तो ये नहीं छोड़ेंगे उनको। तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी गलती होगी। इसी वजह से JD वेंस वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। अच्छा, उसको भी पता है कि इलेक्शन जीतना है तो मुझे ये वाली बातें करनी है, और उन्होंने अच्छी बात की है। ये कहा है कि फ़ौजें भेजने का ज़माना वो गुजर गया। रियलाइज़ किया उसने, उसको पता चल गया है कि ईरान में अगर फ़ौज गई तो लाशें ज़्यादा आएंगी और ताबूत कम पड़ जाएंगे। तो लिहाजा अगर आती हैं ये फ़ौजें, ज़मीनी कार्रवाई होती है तो फिर ठीक है। वो ईरान उसके लिए, वो मेरा ख्याल है ईरान हर चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान इस वक्त मैदान जंग में है। मैं और आप बाहर से बैठ कर देख रहे हैं, ईरान मैदान जंग में उसको फेस कर रहा है। ईरान हर ऑप्शन पे बात कर रहा है, सोच रहा है। उसको पता है कि ये मिसाइल के बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, जंगी जहाज़ों के हमले के बाद क्या हो सकता है। वो हर ऑप्शन उनकी जो है ना वो टेबल पे है।
کیا ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ڈیفینسو کنٹری جو ہوتی ہے اٹس ناٹ این ایزی جاب کہ اس میں آپ پینیٹریٹ کر سکیں، ایسا ہی؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی دوسری جگہ پہ جانا دوسری فوجوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ گراؤنڈ پر ان کے لیے وہ اویلیبلٹی نہ ہو. جب یہ عراق میں آئے تھے تو عراقی فوج نے انہیں ویلکم کیا تھا، وہ صدام کا زمانہ تھا، ایسا تو صدام کے زمانے میں تو ان کو یہ ویلکم کیا گیا. بعد میں انہوں نے جو ہے صدام سے اختلاف ہو گیا ان کا، تو صدام کو انہوں نے پھر جو سارا کچھ کیا. یعنی عوام ایران کے ساتھ ہے پوری. یہاں تو یہ مسئلہ الٹا ہے، الٹا ہے، یہاں تو حکومت، عوام، فوج پیج پہ. سارے ایک پیج پہ ہیں. وہ تو کہیں گے کہ آؤ پھر ہم تم سے دیکھ لیتے ہیں، پھر تو ہر بندہ وہ لڑے گا اس کے ساتھ. کس سے لڑیں گے امریکی؟ یہ نہیں لڑ سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو انسائٹس دی غالباً ناظرین کو اس میں کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. مزید خبروں کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.